کو لے چلتے ہیں۔ قصور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پاور شو جاری ہے، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ جس میں 30 لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور تقریباً 100 افراد زخمی ہو گئے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ جو 30 لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہیڈ سلیمانکی میں کشتی ڈوبنے سے 15 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کو اپنے قائد محمد نواز شریف کا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا اور اس ملک کی خدمت کرے گا۔ میں آج جن منصوبوں کا ابھی سنگ بنیاد میں رکھ کر آیا ہوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، وہ تقریباً 263 ارب روپے کے منصوبے ہیں جو لاہور سے لے کر قصور اور پھر راستے میں ساہیوال سے ہوتے ہوئے بہاول نگر تک یہ 260 کلومیٹر کی موٹر وے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنے گی تو اس علاقے میں خوشحالی کا انقلاب آئے گا۔ اور یہ موٹر وے کے منصوبہ میں نہیں، کوئی اور نہیں، اس کا خدا کے فضل و کرم سے معمار، کیا نام ہے اس کا؟ آواز نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نواز شریف۔ وہ ہے معمار جس نے پاکستان بھر میں موٹر وے اور سڑکوں اور پلوں کا جال بچھایا۔ میرے قصور کے بہادر عوام اور کھڑیاں کے میرے بزرگوں اور جو ان مکانوں پر میری بہنیں بیٹیاں جو موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو آج کچھ سچی اور کھری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یاد کرو وہ دن جب اس ملک کے اندر 2008 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر جب رب تعالیٰ نے نواز شریف کو موقع دیا تو 2013 اور 18 صرف 5 سالوں میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے اور آپ کی زراعت دوبارہ ہری ہو گئی اور صنعتیں چل پڑی، روزگار چل پڑا۔ نواز شریف وہ شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، جو چین سے سی پیک لے کے آیا تھا، چین سے سی پیک کا منصوبہ لے کے آیا تھا اور 30 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی تھی۔ نواز شریف وہ آپ کا بھائی ہے جس کے دور میں نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں لاکھوں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملے، میرٹ کے اوپر، محنت کے اوپر، اور ان بچوں اور بچیوں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جن کو لیپ ٹاپ ملے۔ کوئی سفارش نہیں تھی، کوئی کرپشن نہیں تھی، کوئی مائی کا لال کسی کو ناجائز نہیں دلوا سکتا تھا۔ اربوں روپے کی لاگت سے لیپ ٹاپ
दिलवाए गए। और याद करो, मैं आपको कहता था कि मुझ पर जब ये इल्जाम लगता था कि ये नौजवान बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहा है, तो मैं खादम ये कहा करता था, क्या मैं इन नौजवान अजीम बेटों और बेटियों को लैपटॉप ना दूं तो क्या इनको क्लाशनकोफ दूं मैं? और आज याद करो कि वही लैपटॉप आज पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए इज्जत का रोजगार बन गए। वो अपने खानदान के ऊपर बोझ बनने के बजाय वो खानदान का बोझ बांट रहे हैं। याद करो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये वही नवाज शरीफ है जिसने दयामीर भाषा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आबी मंसूबा जिससे बिजली भी पैदा होगी और पानी का जखीरा भी होगा, जिससे कि हमारी जमीनें सरसब्ज होंगी और पाकिस्तान की गंदम की पैदावार और गल्ला बढ़ेगा, उसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। दासू डैम जो कि ज़ेरे तामीर है, दयामीर भाषा भी ज़ेरे तामीर है, उसका भी मेमार अल्लाह ताला के फज़ल करम से नवाज शरीफ है। मेरे बुजुर्गों, रात गुजर जाएगी, नवाज शरीफ की खिदमत की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और याद करो, किसने पाकिस्तान को 1998 में 28 मई को हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया और हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि एटमी ताकत बनने का सफर जुल्फकार अली भुट्टो साबिक वजीर आजम मरहूम के जमाने से शुरू हुआ, मगर उसको इंतहा पर अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने पहुंचाया और $5 अरब डॉलर की पेशकश की अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने कि नवाज शरीफ, और मैं उसका गवाह हूं, 5 कॉलें आई थी, टेलीफोन कॉलें, और कहा कि नवाज शरीफ साहब आप एटमी धमाका ना करें, मैं आपको $5 अरब, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, आज उस जमाने के $5 अरब आज $15 अरब बन जाएंगे, तो आप ले लें और एटमी धमाका ना करें। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि सदर बिल क्लिंटन, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं और मेरे साथ आप हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मुझे $5 अरब नहीं, हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के वकार को मुझे अजीज है, मैं पाकिस्तान के वकार को 1 सेकंड के लिए कोई गजन नहीं पहुंचाऊंगा। $5 अरब छोड़ के $50 अरब भी हो तो मेरे लिए उसकी कोई वक़्त नहीं है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, फिर वो कौन शख्स था जिसने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए ज़रबे अज़ब का मंसूबा अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया, और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के सपूतों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की माओं, डॉक्टरों, इंजीनियर्स, कारोबारी हजरात, सियासतदानों ने, केपी के सियासतदानों ने, सिंध के सियासतदानों ने, पंजाब के, बलूचिस्तान के, गर्जिया के, जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने, इंजीनियर्स हों, तालिब इल्म हों, मजदूर हों, उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। और फिर वो वक्त आया
کہ دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا، مگر کون تھا وہ شخص جس نے کہا کہ افغانستان امریکہ کی آزادی سے، امریکہ کی قید سے آزاد ہو گیا ہے اور ہم ان کو آئیں پاکستان میں ہم ان کو بسائیں گے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس زمانے میں دہشت گردی کہاں سے ہو رہی تھی آپ سب جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2021 کے بعد اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کر دعوت دی کہ آئیں آپ سوات میں آ جائیں، آپ کے پی میں آ جائیں، اور دوبارہ پاکستان کے اندر دہشت گردی سر اٹھانے لگی ہے اور پاکستان کے بے گناہ معصوم لوگوں کو وہ شہید کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نواز شریف جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دہشت گردوں کو پاکستان میں دوبارہ 2021 میں دعوت دی۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج آیا ہوں آپ کی خدمت میں اس آدمی کا جو پاکستان کے لیے خدمت کا ریکارڈ ہے وہ آپ کو پیش کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ وہ باتیں تازہ ہو جائیں۔ نواز شریف انشاءاللہ جلد آئے گا اور پاکستان کی تقدیر آگے بدل دے گا انشاءاللہ۔ میرے رائٹ سائڈ پہ میری قصور کی کھٹیا کی عظیم مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، بہت مہربانی آپ کی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ہے وہ ریکارڈ نواز شریف کا اور چین کے ساتھ سی پیک کا منصوبہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ نواز شریف کے دور میں سعودی عرب سے پاکستان کے بہترین تعلقات تھے، دوسرے اسلامی ممالک سے، ترکی سے بہترین تعلقات تھے، ایران سے، یو اے ای سے، قطر سے، اور پھر اس کے بعد جو حکومت ایک جھرلو الیکشن کے نتیجے میں لا کر بٹھائی گئی، اس نے اتنی بے دردی سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا۔ میں خدا کی قسم گواہ ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اس کو تباہ کر دیا اس حکومت نے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر دیا، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر دیا، جس کو پاکستان کی مختلف حکومتوں نے 75 سال میں، اور نواز شریف نے خاص طور پر ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ جو تعلقات برادر ممالک کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات بنائے تھے، اس کو اس عمران نیازی کی حکومت نے برباد کر دیا۔ اور چین جس نے پاکستان میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، اس پر یہ الزام لگایا کہ یہاں پر کرپشن ہوتی ہے۔ پہلے کہا کہ یہ سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ بڑے مہنگے قرضے ہیں۔ جب عمران نیازی کی حکومت آئی تو بی بی سی کے پروگرام میں ہارٹ ٹاک میں اسد عمر کو پھر مجبوراً کہنا پڑا، کیونکہ چین نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ ہم آپ کا پاکستان کو اپنا ایک دوست ملک جانتے ہیں، اور سرمایہ کاری مجھے بتاؤ کہ 30 ارب ڈالر پتہ ہے کتنی رقم ہے؟ پاکستان کا جو ٹوٹل جو قرضہ ہے ڈالروں میں، اس کا تقریباً 1/4 چین نے سرمایہ کاری کی، قرض نہیں تھا۔ اور چین نے کہا کہ اگر آپ کو ہمارے سرمایہ کاری نہیں چاہیے، لوگوں کے لیے روزگار، صنعتیں، زراعت کے لیے، سڑکوں کے لیے، بجلی کے لیے اگر سرمایہ کاری نہیں چاہیے تو آپ کی مرضی ہے، مگر ہم پر الزام تو نہ دیں۔ اور قصور کے لوگوں، کھڈیاں کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سب
پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بڑے عظیم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. فجر کی وقت آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے رب کے حضور، اس کے بعد نکل جاتے ہیں اپنے دیہاتوں میں، جا کے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اور شدید گرمی میں جس طرح آج شدید حبس ہے، شدید گرمی ہے، اور جس طرح جڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور جوش میں ہیں، میرا آج آپ نے دل مول لیا، مجھے آپ نے آج خرید لیا. مجھے آپ نے آج کہا تھا کہ جس طرح آپ شبانہ روز محنت کرتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، علاج کے لیے، نواز شریف نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اپنا کنبہ جان کر خدمت کی، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، یا وہ مہران کی وادیاں ہیں. ابھی جب سیلاب آیا پچھلے سال، پورے سندھ میں ایک سمندر تھا، بلوچستان سیلاب میں ڈوب گیا تھا، کے پی میں بے پناہ تباہی ہوئی. نواز شریف کے حکم پر میں اور مخلوط حکومت کے حکم پر میں جگہ جگہ گیا، اور نواز شریف کی ہدایات کے تحت وہ مجھ سے ہر بار پوچھتے تھے کہ آج کہاں گئے ہو، آج کہاں گئے ہو. وہ وطن سے باہر کس نے بٹھایا ان کو؟ میں آج آپ سے یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ وہ شخص جس نے اتنی ایمانداری سے اور خلوص سے اس قوم کی خدمت کی، اس کو ثاقب نثار اور اس کے سازشی ٹولے نے اس کو پاناما کے بجائے اکاما میں سزا دلائی. جھوٹ پاناما میں 400 لوگوں کے نام ہیں، کسی اور کو پاناما میں عدالت عظمیٰ نے نہیں بلایا، ثاقب نثار نے نہیں بلایا، صرف نواز شریف کو. اور نواز شریف کو جب پاناما میں ان کو موقع نہیں ملا تو پھر اکاما میں سزا دلوائی، اور پھر سپریم کورٹ کے ایک جج کو ہدایت کی کہ وہ سپروائزری جج ہوگا. اور پھر جو ماتحت عدالت تھی، نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز نے 100 پیشیاں بھگتی، دن رات شام تک وہ کیسز لگتے تھے. نواز شریف سر پہ ٹوپ پہن کر نہیں بھاگا، بیماری کا بہانہ نہیں بنایا، دہشت گردی کا بہانہ نہیں بنایا، اور گھر پہ چھپا نہیں. اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، تم جو چاہے کرو، مجھے تاریخ اصل میں مجھے یاد رکھے گی. میری خدمات کے حوالے سے کوئی میری خدمات کو چھین نہیں سکتا. اور آج مجھے بتاؤ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، یہ خانہ کعبہ کا جو گھڑی کا ماڈل ہے، یہ نواز شریف نے تو نہیں چوری کیا تھا. خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی نواز شریف نے تو دبئی میں تو نہیں بیچی تھی. اس کی جعلی رسید نواز شریف نے تو پیش تو نہیں کی تھی. لیکن یہ ثابت ہو گیا عدالتی فیصلے کے ذریعے، چاہے وہ ایل ڈی اے کی زمین کا معاملہ تھا، جج نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف بے گناہ ہے، اور اس کو غلط طور پر جھوٹے الزامات پر اس کو سزا دلوائی گئی. اور اس وقت یہ اچھل کے کہتے تھے کہ جج کا فیصلہ ہے، خوشیاں کرو، مٹھائی بانٹو، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گیا. قدرت کا نظام، اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، خدا سے ہر وقت رحم مانگنا چاہیے. کہتے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی آپ بد دعا نہ کریں، لیکن جنہوں نے اس ملک کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، نواز شریف کے ساتھ نہیں، 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کیا، چین سے دوستی خراب کر لی، چین کو تانے دیے، اور برادر ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو تباہ کر دیا. وہ اس زمانے میں کہتا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور عدالت
کوئی بھی فیصلہ دیتی تھی کہ ہم عدالت کو سلوٹ کرتے ہیں. آج اگر عدالتیں کوئی فیصلہ دے رہی ہیں ان کے خلاف، ہم نے تو کوئی اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا کہ تم سے یہ بہت اچھا ہوا. ہم کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، اس سے رحم مانگنا چاہیے، اور اگر موقع ملے تو اس غریب قوم کی حالت بدلنے کے لیے اپنا خون پسینہ لگا دینا چاہیے. میں قصور والوں آج آپ کو یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، نواز شریف جلد واپس آئے گا. خدا نے آپ کے ووٹوں سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، تو میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جان لڑا دیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے. I love you too. اور مہینے سے فرشتے تجھ سے یہ کیسا ناتا، مجھے خود پتا نہیں مجھ سے تمہیں پیار کیوں ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ عمران نیازی کے دور میں گندم سکینڈل ہوا. پہلے گندم باہر بھجوا دی گئی، پھر واپس لے آئے. چینی کا سکینڈل ہوا، پہلے چینی باہر بھجوا دی گئی، پھر واپس لے آئے، اور اربوں ڈالر پاکستان کے تباہ کر دیے، اور چند لوگوں نے جیبیں بھر لیں. اس کا کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا. رات کے 12 بجے عمران نیازی یہ کہا کرتے تھے میں نے کمیشن بنا دیا ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور میں بڑے انکساری سے، بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ 16 مہینے جو مشکلات اور چیلنجز ہم نے دیکھے، چاہے وہ مہنگائی ہے. یاد کرو نواز شریف کا زمانہ، مہنگائی صرف اس زمانے میں 4% تھی. اس کے بعد جو 4 سال گزرے اس میں کیا ہوا؟ اور جب مجھے یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ملی تو مجھے علم تھا کہ حالات خراب ہیں، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں. لیکن شہباز شریف آپ کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، اور خادم ہے آپ کا. میں نے پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ یا اللہ مدد کر. بہت مشکل حالات میں مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے. میں 16 مہینے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکا، لیکن جو کچھ خدمت کی ہے وہ آپ کے سامنے ایمانداری سے رکھنا چاہتا ہوں. جب سیلاب آئے پچھلے سال تو دن رات پاگلوں کی طرح ہر جگہ پہنچا، اور 100 ارب روپے پاکستان کے خزانے سے لیے، اور سندھ اور بلوچستان اور KP اور پنجاب میں ہم نے ان متاثرہ خاندانوں کو تقسیم کیے. لیکن آج بھی وہ متاثرہ خاندان وہ متاثرہ ہیں، ان کے لیے کئی 100 ارب اور چاہیے. پھر میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سال گندم کی ریکارڈ پیداوار دی ہے. 10 سال میں یہ سب سے بڑا ریکارڈ گندم کا پیداواری ریکارڈ ہے. یہ اس مالک کا کرم ہے. اس سال امید ہے کہ کپاس پاکستان کے پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے والی ہے. اور پھر میرے بزرگوں اور بھائیوں، میری بات غور سے سنو. IMF آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس بلا کا نام ہے. یہ ایک ادارہ ہے. جب کوئی ملک کی کشتی، معاشی کشتی ڈگمگاتی ہے تو وہ ملک IMF کے پاس جاتا ہے. پچھلی حکومت عمران نیازی کی IMF کے پاس گئی اور جا کر معاہدہ کیا، اور پھر اس معاہدے کو توڑ دیا. توڑ کر جب ذمہ داری ملی تو بہت مشکلات تھیں. میرے پاس 2 ہی راستے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے، سن لیں کھڈیاں والوں کے عظیم بزرگوں اور نوجوانوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو پھر سری لنکا کی طرح دوائیاں نہیں ملتی، بازار میں دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں. پھر آٹا چینی نہیں ملتا، بازار میں لائنیں لگ جاتی ہیں. پھر ڈالر گھروں میں چھپا لیتے ہیں، ڈالر نہیں ملتا. پھر
برآمدات اور درآمدات بے پناہ متاثر ہوتی ہیں. پھر کوئی ملک کسی اور ملک کا بینک وہ اس ڈیفالٹڈ ملک سے کاروبار نہیں کرتا. پھر صنعتیں ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا ہے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. یہ ڈیفالٹ کے وہ خوفناک نتائج تھے. مجھے وہ خدائے بزرگوں برتر جانتا ہے کہ رات کو بعض اوقات نیند نہیں آتی تھی اس خوف سے کہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو کھڈیاں کے لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے, یہ میری بہنیں مجھے معاف نہیں کریں گے, یہ میرے بزرگ مجھے معاف نہیں کریں گے. میری قبر پر بھی یہ لکھا جائے گا کہ شہباز شریف کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا. حالانکہ شہباز شریف وہ ہے جس نے پنجاب میں لیپ ٹاپ دیے, مفت دوائیاں دی اور لاکھوں بچوں کو وظائف دیے, سڑکیں بنائیں, ہسپتال بنائے, PKLI بنایا اور پاکستان نہیں پنجاب کے کونے کونے میں دانش اسکول بنائے اور خدمت کے لیے دن رات سلاموں میں حاضر رہا. تو اس رب نے ان ماؤں کی دعاؤں کو سن لیا, اس رب ذوالجلال نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا اور اجتماعی کاوشوں سے, اجتماعی بصیرت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. اور اب وقت آ رہا ہے, میں مانتا ہوں, سن لو میری بات, کوئی غلط بات, یہ میں ہوں بڑا خطا کار لیکن غلط بات نہیں کروں گا. مہنگائی میں اضافہ ہوا, اس کی کئی وجوہات ہیں. مجھے بتاؤ قصور والو, یہ جو آپ کا قصور کا ہسپتال جو ہے, جانتے ہیں نا قصور کا DHQ جانتے ہیں نا, اس کو میں نے سارا ٹھیک کرایا تھا نا میں نے, زور سے بولو نا. اور وہاں پر ہیپاٹائٹس کا بھی یونٹ بنایا تھا, یاد ہے نا آپ کو, CT اسکین مشین بھی آئی تھی, یاد ہے نا آپ کو. تو وہ شہباز شریف جو انکساری سے مریضوں کے لیے مفت دوائیں لائے گا, وہ مہنگائی لے کے آئے گا. میرے لیے کچھ اور, میں سزا قبول کر لیتا, لیکن اپنے غریب عوام کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے مہنگائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس میں حصے دار بنوں. مگر سچی بات یہ کرتا ہوں کہ مشکلات بہت بڑی تھی اور ہیں کہ IMF کے اوپر ہمارا تکیہ تھا, ان کی پابندیاں شرطیں بڑی کڑی تھی. پھر دنیا میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا, تیل مہنگا ہو گیا. عمران نیازی کے آخری سال میں گندم کی پیداوار بہت کم ہو گئی, اربوں ڈالر کی گندم مجھے باہر سے منگوانی پڑی, کھاد منگوانی پڑی. اس سے ہمارا قومی خزانہ بھی, اس میں بھی کمی آئی, لیکن ہم نے کھاد لوگوں کو مہیا کی. اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو یقین کریں کہ یہ خادم آپ کا پاکستان کے چپے چپے میں, جس طرح پنجاب میں خوشحالی کی انقلاب نواز شریف کی قیادت میں لے کے آیا, پورے پاکستان میں لے کے آتا. لیکن مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن حکیم میں کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو, جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھے یاد کرو. وہ رب تعالیٰ پر راستے نکالتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ ہماری اجتماعی کاوشوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل پروگرام مل گیا. سعودی عربیہ نے $2 ارب دیے. دیکھو یہ ہے وہ سعودی عربیہ جس نے پچھلی حکومت کی سخت باتوں کے باوجود بھی وہ پاکستان کے عوام کو نہیں بھولے. سعودی عربیہ, سعودی آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا کوئی بات نہیں, ہمیں تو پاکستان کے عوام کی خوشحالی چاہیے, ہمیں پاکستان کے عوام کی بحالی چاہیے, ہمیں پاکستان کے عوام کی خوشی چاہیے. انہوں نے اس ناراضگی کو ایک طرف کیا اور $2 ارب دیا. $1 ارب ہمیں UAE نے دیا, ابو دھابی نے, اور چین نے ہمیں $5 ارب کے قرضے انہوں نے واپس کر دیے. اس طرح اس مالک نے ان ماؤں کی دعاؤں سے اور آپ کی دعاؤں سے IMF سے پروگرام ہوا اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آگے کیا منظور ہے. یہ زندگی ہم سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے, خدائے بزرگوں برتر کی ہاتھ میں ہے. یہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے.
آئندہ کیا ہوگا, الیکشن کے بعد کون سی حکومت آئے گی, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ اس رب کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اور اس رب نے فیصلہ کرنا ہے. مگر آج جو پروگرام اب بن گیا ہے پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کا, اس کا خلاصہ یہ ہے, میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں. نمبر 1, پاکستان کی زراعت کو ہم دن رات پوری کوشش کر کے اس میں انقلاب لے کر آئیں گے زراعت میں, اور اس کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس سے کہ میرے ہاری بھائی کو توقع ہے, جس سے کسان کو توقع ہے, چاہے وہ کھاد ہے, چاہے وہ کیڑے مارنے والی دوائیاں ہیں, یا سستی کھاد ہے, یا سستے آلات اور مشینیں ہیں. اور پھر زراعت کے بعد معدنیات. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات دیے ہیں, لیکن میں آپ کو سچی بات کرنے آیا ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے معدنی خزانے ہیں, یا پنجاب کے چنیوٹ کے خزانے ہیں, یا کے پی یا سندھ کے, ہم نے ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا. 75 سالوں میں عدالتوں میں اور وکیلوں کی اربوں روپے کی فیسیں دی ہیں. اس سے بڑی شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قومیں کس طرح ترقی کر سکتی ہیں جن کو اپنے عوام کی خوشحالی سے سروکار نہیں, بلکہ پیچیدہ اور مقدمات میں اربوں روپے ضائع ہو گئے, لیکن ایک دھیلے کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. یہ معدنیات بھی اس پروگرام میں شامل ہے. اور سب سے بڑھ کر اپنی قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے آئی ٹی پروگرام, انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام, یونیورسٹیز جہاں پر آپ کو سکل ٹریننگ ملے گی, آپ کو وہ ہنر ملے گا, لیپ ٹاپس ملیں گے. میرے پاس, اگر میں نے پنجاب میں, سن لیں میری بات غور سے, 2011 سے لے کر 2017 تک اگر ہم نے پنجاب میں نواز شریف کی قیادت میں 5 لاکھ لیپ ٹاپ دیے, اور نواز شریف صاحب نے وفاق میں پورے پاکستان کے لیے لاکھوں لیپ ٹاپ دیے, خدا کی قسم میرے بس بھی ہوتا تو میں پاکستان کے کروڑوں بچیوں اور بچوں کے لیے ہر ایک کو ان کی قابلیت مطابق لیپ ٹاپ ان کی قدموں میں نچھاور کر دیتا اور پاکستان کو عظیم بناتا. اور میری عظیم قوم کی بیٹیوں, میں آپ سے آخری 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں, غور سے سن لو. یہ پروگرام قرضوں سے جان چھڑانی ہے کہ چھڑانی؟ مجھے زور سے بات کرو. جان چھڑانی ہے, جلدی چھڑانی ہے. پھر نوجوان نسل کو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہوگا, اس کو وہ علم مہیا کرنا ہوگا جس کے لیے دبئی, ریاض, جدہ اور قطر اور کویت میں ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو جابز ملیں, اور وہ اربوں ڈالر اپنے پاکستان ماں باپ کو, جنہوں نے ان کو رزق حلال سے, محنت سے, دعاؤں سے پڑھایا لکھایا, آپ ایک عظیم معمار بن کر پاکستان کی خدمت کریں. زراعت کی میں بات کر چکا ہوں. میرے بزرگوں, بھائیوں, یہ ہے وہ پروگرام جو آئندہ کے لیے ہم نے اس قوم کو دیا ہے, اور اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے, 4 صوبے بھی شامل ہیں, اور اس میں تمام ادارے بھی شامل ہیں, اور فوجی قیادت. میں دیکھو میری بات سن لو, مجھے کوئی آر نہیں کہ میں کوئی چیز چھپاؤں. اگر میں کوئی چیز چھپاؤں گا تو وہ دن آئے گا کہ آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. قدرت کے نظام ہے, وہ بھی جب چاہتی ہے تو دنیا کو حقیقت اور سچ دکھا دیتی ہے. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میری بات سن لو, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سپہ سالار جس کو ان کا نام ہے جنرل سید عاصم منیر, ان کے ساتھ مل کر ہم نے, میں نے, مجھے تو نہیں پتا کہ دوبارہ میری زندگی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے یا نواز شریف کو ووٹ دینا کہ نہیں. یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ ووٹ آپ جس کو چاہیں دیں, جس کو آپ دیں گے ہم سر جھکائیں گے. لیکن کیا میں اپنی ذات کے لیے یا نواز شریف اپنی ذات کے لیے آئندہ کا جو پروگرام ہے اس کو نہ دے قوم کو, اس لیے کہ الیکشن آئے گا تو پھر ہم دوبارہ ڈھول بجائیں گے؟ نہیں, قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں بصیرت کے ساتھ, قومیں بنتی ہیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر عوام کی خدمت میں, مٹی کے ساتھ مٹی سے مٹی ہوتا ہے تو پاکستان بنے گا انشاءاللہ.
تو یہ جنرل سید آصف منیر پوری طرح اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the whole of the government، ساری حکومت، تمام کل پرزے اس میں شامل ہیں، اور یہ 4 پروگرام کا یہ پروگرام بن چکا۔ کل پھر میری اسلام آباد میں 9 تاریخ کو اپنی حکومت یعنی اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا۔ باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے، تو پھر اگر خدا نے، سن لو میری بات، آخری بات سن لو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، میں آج اپنے خدائے بزرگوں برتر کو گواہ بنا کر اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، سن لو میری بات، نعرے ذرا بعد میں لگنا، بھی آپ کو بعد میں کھانا مل جائے گا، بھی آپ مجھے پتا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں بڑی مہربانی بات سن لو، آپ کو آج سے سن لو نا یار، سن لو، شاباش کھڑیاں دے منڈیا ذرا چپ کر جا، شاباش۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے میں نے کہیں کہہ دیا جوش خطابت میں کہ اگر 6 مہینے میں یہ بجلی کے مسائل حل نہ کیے تو میرا نام بدل دینا۔ تو پھر اس وقت بعض یار لوگوں نے بڑا کہکا لگایا اور بڑا مذاق اڑایا۔ اس مالک کا کرم ہے کہ 6 مہینے تو نہ صحیح، وہ تو میں جوش خطابت میں کہہ گیا، 6 مہینے تو نہ صحیح، 2018 صرف 4 سالوں میں، 4.5 سالوں میں، 2013 سے لے کر 18 تک نواز شریف کی قیادت میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے، پنکھے چلتے تھے، دکانیں چلتی تھی، زراعت ہری ہو گئی تھی اور صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا، روزگار دوبارہ واپس آ گیا تھا، ایکسپورٹس ہو رہی تھی۔ آج پھر میں بڑی انکساری سے، بڑی عاجزی سے اس مولا کریم جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں دوبارہ جتا کر وزیر اعظم منتخب کروایا تو میں شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان لڑا دوں گا اور دن رات کام کروں گا۔ پاکستان کی حالت ہم مل کر 5 سالوں میں بدل دیں گے، اور نہ بدلا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوگا، لیکن وہ کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو۔ جو محنت کرتا ہے اس کا اصول ہے کہ وہ محنت کا وہ پھل دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، قصور کے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں اور میری بہنوں، سن لو میری بات، آج میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی رہی تو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، اس طرح بدلیں گے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، پاکستان، آواز نہیں آئی، پاکستان، قائد اعظم نواز شریف، نواز شریف، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حاصل ہو۔ پور میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کھٹیاں خاص میں اپنے قائد نواز شریف کے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف پاکستان میں سی پیک لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ جلسے کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن نواز شریف کی ملک کے لیے جو خدمات ہیں ان کی لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جھڑو الیکشن کے نتیجے میں حکومت لائی گئی، اس نے سفارتی تعلقات خراب کیے۔